یہ 525 عیسوی کی بات ہے کہ جب ملک یمن پر یہودی فرمانروا ڈونس حکمران تھا۔ علامہ ابن کثیر نے اسے مشرک لکھا ہے۔ یہ شخص نصرانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یمن کے شہر نجران سے ایک طویل خندق کھدوا کر اسے آگ سے بھر دیا اور تمام نصرانیوں کو زندہ خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ مسیحیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کے عیسائی سلطنت نے قسطنطنیہ کی رومی حکومت کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے لیے رومیوں نے بحری بیڑا فراہم کیا، جبکہ ملک حبشہ کی 70,000 فوج یمن کے ساحل پر اتر کر یمن پر قابض ہو گئی۔ مصر اور شام پر قابض رومی سلطنت کی کوشش یہ تھی کہ مشرقی افریقہ سے ہندوستان، انڈونیشیا اور مشرق کے ان تمام دور دراز کے علاقوں سے جن کی تجارت پر عرصہ دراز سے عرب قابض سے عربوں کو نکال کر وہاں اپنا مکمل غلبہ حاصل کر لیں۔ اسی مقصد کے تحت رومیوں نے حبشہ کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اسے یمن پر قابض کروا دیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یمن پر حملہ 2 کمانداروں کی زیر قیادت کیا گیا، جن میں سے ایک کا نام ابرا اور دوسرے کا آریات تھا، لیکن پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ مقابلے میں آریات مارا گیا اور ابرا ملک پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے یمن میں اپنا نائب مقرر کر دے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا اور اس نے شاہ حبشہ کی برائے نام بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور خود کو مفوض ملک یعنی نائب شاہ لکھتا تھا۔ ابرا کو خانہ کعبہ میں ہونے والے حج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے یمن کے شہر صنعا میں سونے، چاندی اور جواہرات سے مرصع ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عمارت تھی۔ ابرا نے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کے بجائے اس کلیسا میں عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرا کی اس ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانا کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی در و دیوار اور عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی۔ ابرا کو جب صبح اس کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرا نے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنے خاص اور کوہ پیکر ہاتھی محمود سمیت 8 دیگر طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرا کے پاس بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کی ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور انہیں ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ فوراً زمین پر آ گرے گا۔ ابرا 60,000 فوج کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی طرف جانب روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا، جس پر ماہر ترین تیر انداز سوار تھے۔ درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرا غرور و تکبر سے سرشار ریشم و کم خواب کے گدوں پر برجمان اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ اہل عرب نے ایک جنگجو نفرہ کی قیادت میں ابرا کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا۔ چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے اور ذوالفر کو قید کر لیا گیا۔ راستے میں قبیلہ اشم کے مقام پر قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ کفار کا یہ ٹڈی دل طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے رہائشی قبیلے ثقیف کے لوگوں نے اس فوج سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرد و غبار کا یہ طوفان نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر دور مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی مخصر پہنچ کر ابرا نے پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ وادی مخصر میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرا کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا 1 کلومیٹر دور مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر پہنچ کر ابرا نے پڑاؤ کرنے کا اعلان کر دیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اور توانا اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ قریش مکہ کے اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد اور رئیس قریش حضرت عبد المطلب کے اونٹ تھے۔
ابرا نے اپنے ایک سفیر حناتا کو مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حنات نے مکہ میں لوگوں سے سرداروں کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے حضرت عبد المطلب کا پتہ دیا۔ حنات حضرت عبد المطلب سے ملا اور انہیں ابرا کا پیغام دیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم ابرا سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے اور اگر وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے کہ پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حنات حضرت عبد المطلب کو ابرا سے ملانے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابرا ان کے قوی ڈیل ڈول اور وجیح اور رعب دار شخصیت سے بڑا مرعوب ہوا، تخت سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے فوجیوں نے میرے جو اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ ابرا نے حیران کن نگاہوں سے حضرت عبد المطلب کی جانب دیکھا اور گویا ہوا، اے مکہ کے سردار، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تم سے بڑا مرعوب ہوا اور میری نظر میں تمہاری وقت و عزت تھی، لیکن تمہاری اس گفتگو نے اسے ایک سر ختم کر دیا ہے۔ میں تمہارا کعبہ جسے تمہارا دین ہے اسے گرانے والا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے یمن کے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کے لیے فکر ہوئی، جبکہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرا نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا، اے رئیس مکہ، آج تمہارا خدا اپنے گھر کو ابرا کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر ابرا کعبے کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اس خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر گریبانزاری کے ساتھ دعائیں کی۔ مشرکین کا یہ معمول تھا کہ ہر مصیبت کے وقت وہ بیت اللہ میں رکھے 360 بتوں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ ہی کو پکارتے اور اسی سے مدد مانگتے تھے، اور پھر مہربان رب ان کی دعائیں قبول فرماتا اور ان کی حاجات پوری فرما دیتا۔ حضرت عبد المطلب کو یقین تھا کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ رب کعبہ کے حضور گریبانزاری کے بعد حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر مکہ کے مختلف پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرا مکے کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ابرا کے لیے خاص ہاتھی محمود کو خصوصی طور پر آراستہ کیا گیا۔ اسی اثنا میں نفیل بن حبیب، جنہیں راستے سے ابرا نے گرفتار کیا تھا، یہ آگے بڑھے اور ہاتھی محمود کا کان پکڑ کر سرگوشی میں کہا، اے محمود، تو جہاں سے آیا ہے وہی صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد الامین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی اپنی جگہ پھیل کر بیٹھ گئے۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانے کے لیے لاکھ جتن کر ڈالے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر اذیت پہنچائی، لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کا رخ یمن کی جانب موڑا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے ملک شام کی جانب چلانا چاہا تو چلنے لگا۔ ہاتھی کو تینوں طرف سے چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب کیا وہ پھر بیٹھ گیا۔ ابھی یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابراہ کی فوج کو سمندر کی جانب سے آنے والے بے شمار پرندوں نے گھیر لیا، جن کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چنے یا مسور کی دال کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابراہ کی فوج پر برسا دی۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی، کہ کنکر جس پر پڑتا اس کے بدن کو چھیدتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی باغ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر مر کر گرتے چلے گئے۔ ابراہ کو اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے ابراہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔
اور اسے اسی حال میں واپس یمن لایا گیا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ ابرار کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں جن کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن کا قبل ماہ محرم 571 عیسوی فروری کے آخر یا اول مارچ کے اوائل میں پیش آیا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور کعبۃ اللہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ بیت المقدس اس دور میں دین حنیف کا قبلہ تھا، وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر مشرکین قابض ہو چکے تھے۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر اور 70 عیسوی میں اہل روما بیت المقدس پر مسلط ہو چکے تھے، لیکن اس کے برخلاف کہیں یہ پر عیسائیوں کا تسلط نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ حالانکہ اس وقت یہی مسلمان کہلاتے تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔